شاہی امام پنجاب کے لیٹسٹ بیانات کے لیے ہمارے چینل الکبیرہ یوٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کو فتح کیا، پوری دنیا کے یہود و نصارہ میں شور مچ گیا، فوج اکٹھی کی انہوں نے، بہت بڑی فوج کہ سلطان پر حملہ کرنا۔ تو سلطان کو پتہ لگ گیا، فلسطین میں جہاں سمندر کا کنارہ ہے، اکرا شہر جو ہے، سلطان کی وہاں چھاؤنی تھی، مخبروں نے اطلاع دے دی کہ روم سے وہ بیڑے چل پڑے ہیں جن میں کئی لاکھ سپاہی ہیں، بہت بڑا بیڑا ہے، کئی 100 کشتیوں کے اوپر مشتمل ہے۔ بڑا پریشان تھا، اپنے جرنلوں کو بلایا، اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ ہو سکے، ظاہری طور پر اتنی نہیں تھی، پریشان تھا تو مشورے کر رہا تھا، ان کے پیر آ گئے وہاں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے امام آ گئے۔ اچھا آج کل تو بھائی پیروں کو مانتا کوئی نہیں، اور پیر بھی ویسے نہیں رہے۔ اچھا پہلے لوگ پیروں کے پاس کیا کرنے جاتے تھے جی؟ پہلے پیروں کے پاس کیا کرنے جاتے تھے، اب پیروں کے پاس ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ پیروں نے خانقاہیں بنائی۔ حضرت امام شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں نے خانقاہیں بنائی۔ خانقاہ میں ہوتا کیا تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خانقاہ ہے، کیا ہوتا تھا خانقاہوں میں؟ یہ بڑی بڑی عمارتیں کیوں بنائی بھائی؟ عرس لگانے کے لیے، ڈھول بجانے کے لیے؟ خانقاہ میں یہ ہوتا تھا، پیر صاحب کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، تو پیر صاحب ان کو کیا گر سکھاتے تھے؟ پیر صاحب ان کو وہ نماز پڑھنی سکھاتے تھے جس نماز میں جب سجدہ کیا جائے تو سجدہ سر سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی مدد اس بندے کے لیے آ جائے۔ خانقاہوں میں ضرب لگائی جاتی تھی، لوگوں کو بٹھا کے تسبیحات کا معمول کروایا جاتا تھا۔ پڑھو تاریخ اٹھا کے تمام ائمہ کی، تمام بڑے بڑے جتنے، چاہے وہ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ مولانا صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے 11ویں والے پیر حضرت شاہ عبد القادر مجددی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے بڑے بزرگ اکابرین گزرے ہیں، ان کی خانقاہوں میں نماز کا اہتمام، ان کی خانقاہوں میں تہجد کا اہتمام، ان کی خانقاہوں میں ذکر کا اہتمام، ان کی خانقاہوں میں دعاؤں کا اہتمام۔ کیوں؟ تاکہ جو لوگ آئے ہیں رہنے کے لیے پیر صاحب کے پاس، جب وہ گھر کو لوٹ کے جائیں ان کا دل بدل جائے، ان کی نیتیں بدل جائیں، ان کا کردار اچھا ہو جائے، اس لیے خانقاہیں بنائے تھے۔ تو آج کل لوگ پیر صاحب کے پاس کیا کرنے جائیں بھائی؟ ہم جیسے مولویوں کے پاس بھی کہیں آ جائیں، جی حضرت دعا کر دیو۔ اللہ کے بندے، جس کا باپ اس کے لیے دعا نہ کرے تو اس کے لیے ہم دعا کر دیں؟ جو اپنی ماں سے دعا نہ کرائے اپنے لیے، اس کے لیے مولوی دعا کر دیں؟ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں نہ لے؟ اچھا جو پھر جس چیز کی دکان ہے بھائی وہی سامان خریدنے جاؤ نا، اپنی بھی کچھ عقل لڑا لو۔ پیٹرول پمپ پہ کبھی راشن خریدا جا سکتا ہے؟ آج بھی اگر پیروں کے پاس جانا ہے، یہ کیا سوال ہے حضرت کاروبار نہیں چلتا؟ بھائی کاروبار نہیں چل رہا، کسی اچھے بزنس کنسلٹیشن سے جا کے مشورہ کرو کہ آج کل کون سا کاروبار کرنا چاہیے جس سے زیادہ پیسے کما لیں۔ پیر صاحب کوئی بیپاری تھوڑی ہے۔ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، بہت زیادہ ٹیسٹ کراؤ، اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ یہ تو اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ آپ آئیں، آپ آ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان سے پوچھیں۔ آپ پوچھیں اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، آپ پوچھیں دل کی سختی کیسے دور ہوگی، آپ پوچھیں گناہوں سے چھٹکارا کیسے پایا جائے گا، آپ پوچھیں حلال اور حرام کی تمیز کیسے کی جائے گی۔ جو چیز اس دکان پہ ملتی ہے اس کی تو بات ہی نہیں کرتے، بس کاروبار کی بات کرتے ہو، اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہو۔ کو دونوں کام تم نے کرنے، پیروں نے تھوڑی کرنے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ لگا اتنے لاکھ فوجی آ رہے ہیں، کئی 100 بحری بیڑے ہیں،
بڑا پریشان ہوا تو ناکہ بندی چل رہی تھی، ان کے پیر صاحب آ گئے، میں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا حضرت ایسے ایسے بات ہے، لشکر ایک بہت زبردست حملہ کرنے والا ہے۔ فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، آج رات کو تہجد میں اپنے رب سے مدد مانگو اور زیادہ۔ اور لکھا ہے مورخین نے، ان کے 2 مشیر خاص تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ سلطان جب اس دن گیا نماز کے لیے رات کو اکیلا مسجد میں 1:30 بجے، کہتا ہے نماز میں اور دعا میں اتنا رویا کہ ہچکیاں بند گئیں، پوری مسجد میں سنائی دے رہی تھی۔ تو پیر صاحب بھی 2 بجے تقریباً رات کو پہنچے پیچھے ہی، لیکن جب دیکھا سلطان خود دعاؤں میں مشغول ہے اور پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز آ رہی، وہیں سے واپس آ گئے۔ اللہ سے مانگا کہ اللہ میں اپنی سلطنت بنانے نہیں آیا، میں نے تو تیرا گھر آباد کیا ہے، میرا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صبح کو جب پھر ساحل پہ پہنچا، جاسوسوں کی کشتیاں آیا کرتی تھی 1-1 گھنٹے بعد رکا لے کے کہ فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں جگہ پہنچ گئے۔ ابھی ساحل پہ پہنچا، جاسوسوں کا کمانڈر آیا، اس نے آتے ہی سلام کیا، کہ سلطان تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کہنا کیا ہوا؟ کہتا رات سمندر میں اتنا زبردست طوفان آیا، پورے کا پورا بیڑا آپس میں ٹکراتا رہا، پوری دشمن کی فوج سمندر کی تہہ میں اتر گئی ہے۔ دشمن کہتا رہا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہماری فوج برباد ہو گئی۔ پیر صاحب نے کہا کہ سلطان ایوبی کے آنسوؤں نے دشمن کو سمندر میں غرق کر دیا ہے۔